حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون تمام پیدا ہونے والے بچوں کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدا ہونے کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کی والدہ مبارکہ کو الہام کیا، خواب کی صورت میں یا آپ کے دل میں اس بارے میں خیال پیدا ہوا کیا اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ یہ وحی کی کہ آپ جو ہے ایک صندوق بنائیں، اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریائے نیل کے اندر ڈال دیں۔ تو چونکہ دریائے نیل سے ایک اور نہر نکل کر فرعون کے محل کی طرف جاتا تھا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ کہ دریا جو ہے اس کو کنارے کی طرف لے کر جائے گا، عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کو پکڑ لے گا جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی فرعون۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے اپنی محبت ڈال دی۔ اب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے جو نہر نکلتا تھا فرعون کے محل کی طرف، آپ کو فرعون نے اسی نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا آپ کو دیکھ لیا، صندوق کو دیکھ لیا۔ فرعون نے اس کو نکلوایا۔ فرعون کے ساتھ اس کی بی بی آسیہ بھی تھیں۔ تو جیسے انہوں نے صندوق کو کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون اور اس کی بیوی کے دل میں یہ محبت پیدا ہو گئی کہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، پرورش کے لیے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے ذکر کیا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دیا آپ پر اپنی طرف سے محبت کو، یعنی جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ آپ کو پسند کرے گا۔ تو دوستان عزیز، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا، بعد میں آپ کی بہن وہاں سے روانہ ہوئی اس نیت سے کہ جا کر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے ہاتھ لگی ہیں، کسی نے اٹھایا ہے اس کو پرورش کرنے کے لیے یا نہیں اٹھایا۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ۔ اس آیت کے اندر اسی کا بیان ہے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوٹایا اپنی ماں کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے لوٹایا آپ کو اپنی ماں کی طرف، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا تاکہ آپ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، وَلَا تَحْزَنَ اور آپ کی ماں غمگین نہ ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی محل میں رہے اور فرعون نے آپ کی پرورش کی اور یہاں تک کہ آپ 12 سال کے عمر کو پہنچے، تو اس وقت کیا ہوا؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ نے ایک جان کو قتل کیا، یعنی آپ کا ایک قبطی قوم کے بندے کے ساتھ جھگڑا ہوا، اس کو آپ نے مکہ مارا۔ مارنے کا ارادہ نہیں تھا آپ کا، اور وہ اس مکے کی وجہ سے مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کی خوف کی وجہ سے کہیں یہ لوگ مجھے سزا نہ دیں، آپ مصر سے بھاگے مدین کی طرف۔ آپ مصر سے بھاگے مدین کی طرف اور اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ عز و جل کی طرف سے نبی تھے۔ اور یہ پورا قصہ سورہ قصص کے اندر اللہ عز و جل نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جب آپ مدین کے علاقے میں پہنچے تو آپ ایک کنویں پر پہنچے، اسی کو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ،
جب آپ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے وجد علیہ امتن من الناس یسقون، آپ نے بہت سارے لوگوں کو پایا کہ وہ پانی پی رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، یعنی آپ نے پھر وہاں پر دو عورتوں کو دیکھا اور آپ ان سے مخاطب ہوئے کہ آپ جو ہے یہاں پر پانی کیوں نہیں پلاتے۔ اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پھر کیا کیا کہ اسی کنویں کے ساتھ تھوڑا سا فاصلے پر ایک اور کنواں تھا جس کے منہ پر اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا تھا کہ جس کو 10-12 بندے مل کر بھی نہیں ہٹا سکتے تھے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہٹا دیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو لڑکیاں کھڑی تھیں، بچیاں کھڑی تھیں، ان کو بلایا اور انہیں کہا اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ اور روانہ ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے جانور کو پانی پلایا اور روانہ ہو گئی۔ جب وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے کہ کیا ہوا کہ آج تم لوگ جلدی واپس آ گئے ہو۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نیک لڑکا تھا، اس نے کنویں کے منہ سے پتھر کو ہٹایا، ہم نے جانوروں کو پانی پلایا اور جلدی سے ہم فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ جس کنویں پر رش ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو جاتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے کنویں سے پانی پلا کر جانوروں کو ہم جلدی میں واپس آ گئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کو واپس بھیجا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ تو اسی کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی، علی استحیاء، حیا کو اپناتے ہوئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے چہرہ پر آستین کو دیا ہوا تھا، لڑکی نے اپنے چہرہ پر آستین کو رکھا اور پورے جسم کو ڈھانپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے اور کہا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو ہم اجرت دیں اس کی کہ جس سے آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنا پوری حالت جو بچپن سے لے کر 12 سال کی عمر تک جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے، پورا قصہ بیان کیا کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے اس پر اپنا تمام قصہ بیان کیا۔ قال لا تخف، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو ظالم قوم سے نجات دے گا۔ تو اس کے بعد آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا قال احداہما یا ابت استاجرہ، آئے والد صاحب کہ آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ جو ہے امین بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں، آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی قال انی ارید ان انکح احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں آپ سے ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح کرواتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال میری بکریوں کو چروائیں گے۔ فإن أتممت 10 فمن عندک، فرمایا کہ اگر آپ 10 سال میرے پاس رہتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا، اور جس بیٹی سے آپ نے نکاح فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی اس بیٹی کا نام صفورہ تھا، بڑی بیٹی سے نکاح ہوا اور اس کا نام جو ہے وہ کیا تھی، صفورہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، یہی 12 سال کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور اس علاقے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی خوف کی وجہ سے، سزا کی خوف کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے
علاقے میں مدین میں آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ تمام سال پورے ہو گئے، اس کے بعد بھی تقریباً بڑا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ جب آپ نے ان سے اجازت لیا کہ میں نے جانا ہے اپنے والدہ کی طرف، تو آپ نے کیا کیا، جب آپ واپس روانہ ہوئے تو آپ جو عام شاہراہ ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ نے جنگل کا راستہ اپنایا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور دیکھ کر مجھے سزا نہ دیں۔ تو آپ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے، تو راستے میں آپ کی بیوی کو درد ذہ یعنی ڈیلیوری کا مسئلہ لاحق ہوا۔ تو اندھیری رات تھی، سردی بھی سخت پڑ رہی تھی، اور اس وقت ڈیلیوری کا جو عالم آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طوا کے قریب پہنچے تو آپ کو وہاں پر ایک درخت کے پاس آگ دکھائی دیا، روشنی دکھائی دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہیں پر ٹھہریں، میں وہاں پر جا کر دیکھتا ہوں، شاید مجھے آگ مل جائے جس سے تم اپنے آپ کو تاپو، یا جو ہے آگ سے ہم کوئی روشنی حاصل کریں راستے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچے یا اس درخت کے قریب پہنچے تو اللہ عز و جل اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے، فلما اتاها نودي یا موسیٰ، جب آپ اس درخت کے قریب آئے تو آپ کو اللہ عز و جل نے ندا دی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ اور سن، لِمَا يُوحَىٰ جو وحی ہوتی ہے۔ تو دوستان عزیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام پر اللہ عز و جل نے کیا فرمایا، وحی کی، اور اس وقت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو عمر شریف تھی وہ 40 سال تھی، یعنی آپ نبوت کے مقام پر سرفراز فرمائے گئے، آپ کو اللہ عز و جل نے نبوت عطا فرمایا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ بہت سارا سال رہے، جس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ بہت سارے سال رہے اہل مدین کے پاس۔ اچھا، آگے اللہ عز و جل نے سورۃ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، کہ آپ دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چلے جائیں کس کے پاس، فرعون کے پاس، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، اور ان کے پاس جب تبلیغ کے لیے حاضر ہوں تو ان سے نرم مزاجی سے بات کرنا، آہستہ آہستہ سے اس کو نصیحت کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نبی مقرر فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عز و جل نے کیا فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے، اور یہ وہی عصا تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، کس کے لیے، بکریاں چرانے کے لیے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس حضرت آدم علیہ السلام والا ہی عصا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا گیا تھا۔ جب اللہ عز و جل نے آپ سے اس عصا کے بارے میں سوال کیا، اب اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں سوال کیوں کیا کہ اللہ عز و جل نے تازہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا، اور آپ نے عصا کے بارے میں اس وجہ سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آہستہ آہستہ میری ذات سے مانوس ہوں، اور جب اس کو کسی حکم کے بارے میں بتایا جائے تو اس وقت وہ ڈرے نہیں، اس کے دل میں خوف پیدا نہ ہو میری ذات سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، قال هي عصاي اتوکا علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ عصا ہے، اتوکا علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بها اور میں اس کے ذریعے سے اپنے جانوروں پر، بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس سے مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھی اس کا نام تھا نبع، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام والا عصا تھا، مفسرین کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔
اور اسی عصا کو استعمال کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چراتے رہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اس کا ذکر ہے، اور اس دعا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میں جب فرعون کے پاس جاؤں اور میری زبان کی جو لکنت ہے، گرہ ہے، اس کو بھی کھول دے۔ اے اللہ تو میری زبان کی لکنت کو کھول دے۔ یہ زبان کی لکنت کیسے ہوئی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے اور فرعون نے آپ کو اپنے پاس پرورش کے لیے رکھ لیا، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا اور آپ کو ہاتھوں میں اٹھایا، جب آپ کو ہاتھوں میں اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر اس کو ایک تھپڑ رسید کر دی۔ فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہی وہ بچہ ہے جس سے مجھے خطرہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے۔ حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ آپ اس کی آزمائش کر لیں، یہ بچہ ہے، بچپنے کی وجہ سے ان سے جو ہے یہ ایسا کام سرزد ہو گیا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امتحان لیا گیا۔ کس طرح؟ آپ کی ایک طرف تشت میں انگارے رکھے گئے، آگ کے انگارے رکھے ہوئے، تپے ہوئے، اور دوسری طرف آپ کے سرخ یاقوت رکھے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سرخ یاقوت کی طرف بڑھایا اور فرشتوں نے کیا کیا کہ آپ کے ہاتھ کو اس طرف سے ہٹا کر انگاروں پر لے گئے اور انگارے اٹھوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زبان مبارک جل گیا، اور اس جلنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیا کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنائیں، میرا خلیفہ بنائیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ عز و جل نے نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا، اور پھر دونوں کو کہا کہ آپ جائیں، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جائیں فرعون کے پاس، ان کو میرا پیغام پہنچائیں اور ان کو نصیحت کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔